قرآن کے کلام میں سے دیکھیں گے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا لکھا خط، اس کا 6واں باب اور اس کے دوسرے باب، اس کے 6واں باب کی دوسری آیت پڑھیں گے جی۔ اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ ہاں جی، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ پریز گاڈ، خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، ہم اس کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں گے۔ پریز گاڈ، میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بنیاد نہ ڈالیں بلکہ ہم کیا کریں، کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ میرے دل میں یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ بنیادی باتوں پر نہیں بلکہ کیا کرے، کمال کی طرف قدم بڑھائے۔ کمال کی طرف آپ قدم جب بڑھاتے ہیں تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی آپ خداوند کی بادشاہی میں داخل کرنے کے قابل بن سکتے ہیں۔ اگر آپ بنیادی باتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کبھی بھی خداوند میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کبھی بھی لڑائی کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ لڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ طاقت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، اور ابلیس جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے۔ اس کو اگر آپ نے ہرانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں قوت اور طاقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں دودھ کی صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ٹھوس غذا کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ ابلیس کا اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ خدا کے اس کام کو، کفارہ کے کام کو، اس کے نجات کے کام کو وہ اپوز کرے، اس کی مخالفت کرے اور اس کام کو آگے نہ بڑھنے دے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اس کی سب سے بڑا اس کا کام ہے کہ نجات کے کام کو کبھی بھی وہ آگے نہ بڑھنے دے بلکہ اس کو روک کر رکھے تاکہ لوگ نجات نہ پا سکیں۔ اور وہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے بھی لوگوں کو نجات ملنی چاہیے اور کسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے، ابلیس کے بندے سے، اس کے پھندے سے نکل کر جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ تو یہ اگر ہمارا مقصد ہوگا تو ہماری ساز ظاہر ہے، ہماری لڑائی ہوگی، ہماری جنگ ہوگی تو ہمیں لڑنا بھی پڑے گا۔ اگر لڑنا ہے تو پھر ہمیں ضروری بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں پاورفل اور طاقتور ہونا چاہیے۔ طاقتور ہونے کے لیے مسلز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی کوئی ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے آپ کو پاورفل بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو روحانی طور پر جو ہے وہ مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے، جب اس کی ابلیس کے ساتھ اس کی جب تکرار ہوئی، جب اس کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا تو خدا یسوع مسیح جو ہے اس نے صرف خدا کے کلام کو یوز کیا۔ جب ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں۔ خدا یسوع مسیح نے اس کے ساتھ میں اور کچھ جھگڑا نہیں کیا، اس نے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس سے جیتا رہتا ہے۔ اس نے کس چیز سے اس کا مقابلہ کیا؟ خدا کے کلام سے۔ اس کے بعد ابلیس اس کو ہے وہ ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور اسے دنیا کی سلطنت ایک پل بھر میں دکھائی اور کہتا اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب تجھے دے دوں گا۔ خدا یسوع مسیح نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا لکھا ہے، تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ اس کے بعد ابلیس جو اس کو کہنے لگا اگر تو خدا کا بیٹا، تیرے بارے میں لکھا ہے کہ اگر تو نیچے گرے گا تو فرشتے آئیں گے اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے گی، تو چھلانگ لگا دے یہاں سے، اگر تو خدا کا بیٹا تجھے کون سی فکر ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ خدا یسوع مسیح نے کس چیز کو استعمال کیا؟
خدا کے کلام کو. اگر آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کے کلام کی ضرورت ہے. اگر خدا کا کلام اگر آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس جگہ پہ کون سی آیت کوٹ کرنی ہے، کس جگہ پہ کون سی آیت میں نے بولنی ہے، تو تبھی آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کلام آپ نے سیکھا نہیں ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے. اور فیسیوں کے خط میں اس کے 6 باب پہ لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ میں دو دھاری تلوار جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں تلوار کو لے لو جو کہ خدا کا کلام ہے. تو خدا کا کلام جو ہے یہ ایک تلوار کی طرح ہے جس سے ہم دشمن کو مقابلہ کر سکتے ہیں، اسے بھگا سکتے ہیں. تو خدا کے کلام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے جو آیت یہاں پہ پڑھی ہے پچھلے ہفتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ بنیادی 6 تعلیمات ہیں جو کہ بنیادی تعلیمات خداوند یسوع مسیح کی کہلاتی ہیں. اور ان میں ایک آج خاص طور پر خداوند نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس میں سے ایک تعلیم ہے ہاتھ رکھنے کی تعلیم. ہاتھ رکھنے کی تعلیم ہے جو کہ مسیح خداوند کی بنیادی تعلیم ہے اور ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا، اگر یہ کسی انسان کی تحریر ہوتی، تو میرے خیال میں ان 6 تعلیمات کے اندر کبھی بھی ہاتھ رکھنے کی تعلیم جو وہ شامل نہ کرتا. لیکن خدا کے پاک روح نے ان 6 تعلیمات میں سے ایک تعلیم جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی اہم تعلیم ہے وہ ہے ہاتھ رکھنے کی تعلیم. اس کو خداوند نے اپنے کلام میں شامل کیا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو کہ ایک مسیح کی زندگی میں ضروری ہے. اس کی زندگی کو آگے کمال کی طرح بڑھانے کے لیے جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے، کیونکہ یہ بنیادی یہ بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے یہ. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے برکت پا سکیں. یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں ہمیشہ جو ہے وہ خدا کے ہاتھ کو ظاہر کیا گیا ہے. خدا روح ہے اور خدا کی کوئی بھی جسمانی شکل نہیں ہے، لیکن خدا کی ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے. خدا کا دائنا ہاتھ لکھا ہے، خدا کی آنکھیں پاک ہیں. خدا نے اپنے منہ سے یہ کہا. ہاں جی، خدا کی ہر حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انسانی جسم کی طرح جو ہے وہ رکھتا ہے. تو خدا جو ہے وہ اس کا دائنے ہاتھ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا دائنا ہاتھ جو ہے وہ پاورفل ہاتھ ہے، طاقتور ہاتھ ہے، اور وہ اپنے دائنے ہاتھ سے پاورفل کام کرتا ہے. اسی طرح سے چونکہ اس نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، اس لیے اس نے انسانوں کے ہاتھوں کے اندر بھی اس نے قوت اور پاور کی ہے. اور اس نے انسانوں کے دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے وہ زیادہ قوت رکھی ہے اور بائیں ہاتھ کے اندر کم قوت رکھی ہے. اب ہاتھ جو ہے یہ ہمارے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک مختلف چیزیں منتقل کرنے کے کا سبب جو ہے یہ بن سکتے ہیں. جس طرح سے کلیسیا کے اندر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خدا کا فضل جو ہے وہ کام کرتا ہے. شاعربانی کے وسیلہ سے خدا کا فضل کلیسیا کے اندر آتا ہے. جب بپتسمہ کی رسم میں ہم شریک ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے ساتھ خدا کا فضل ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے. جب ہم کلام سناتے ہیں، خدا کا فضل جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو مختلف طریقوں سے خدا کا فضل جو ہے وہ کلیسیا کے اندر کام کرتا ہے. اسی طرح سے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منتقل ہو سکتی ہیں، ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر جا سکتی ہیں. خدا نے ایسا سسٹم رکھا ہے ایمانداروں کے اندر کہ وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں مختلف چیزیں جو ہیں. اب خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامے سے لے کے نئے عہد نامے تک جو ہے ہر جگہ پہ یہ بات جو کنفرم کرتا ہے کہ ہاتھ رکھنا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ گنتی کی کتاب اس کے 27 باب میں دیکھیں، نمبرز چیپٹر 27